السلام علیکم۔ میں نے کہا چلو میں آج نا آپ لوگوں کو ایک وائس کر کے بتا دوں۔ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں سن لیتے ہیں نا لیڈرز، پھر وہ بڑے کشمکش میں آ جاتے ہیں۔ آپ ایک خود سے سوال کرو، آپ لوگ خود سے ایک چیز پوچھو کہ سیف الرحمان صاحب کہتے ہیں میں نے پاکستان میں اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، آپ نہیں یقین کرو اس بات پہ۔ سیف الرحمان صاحب کہتے ہیں جی ہمارے 40 بزنس ہیں، جی ہمارے 28 بزنس ہیں، جی ہمارے باقی ملکوں میں بھی بزنس ہے بزنس ہیں آپ مجھے سانس کا پرابلم ہے، کھانسی کی وجہ سے جو ہے وہ سانس تھم جاتی ہے۔ آپ ان سب باتوں کو چھوڑو، ایس سی پی جن لوگوں پر آپ بلیو کر رہے ہو ان دنوں، نیب پہ کر رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ سچے ہیں یا سیف الرحمان سچے ہیں۔ ایس سی پی نے کہا ہے نا کہ ان کے ہمارے پاس آئی تھنک 19 کاروبار جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو اس بات پر یقین ہے آپ کو کہ 19 کاروبار رجسٹرڈ ہیں؟ آپ 28 کو بھی چھوڑیں، آپ 40 کو بھی چھوڑیں، آپ 19 دیکھ لیں کہ 19 رجسٹرڈ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، سیف الرحمان نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی وائف کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا ہمارے بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے بزنس اور یہ جو 19 پروجیکٹ ہیں، ان پروجیکٹس کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے، جو آپ بی فار یو فیملی ہو نا۔ آپ لوگوں نے جو پیسہ لگایا ہوا ہے، آپ جتنے بھی انویسٹرز ہو، نیٹ ورکر ہو، چاہے کوئی 5,000 کا نیٹ ورکر ہے، چاہے کوئی 50 کروڑ کا نیٹ ورکر ہے، چاہے کسی کے ڈاؤن لائن میں 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے، چاہے کسی کی 2 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، آپ سب ان اس پروجیکٹ میں پارٹنر ہو۔ جب سیف الرحمان کا پیچھے کوئی ولی وارث نہیں ہے کہ جس کے لیے جدادیں بنا لیتا، وہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد یا جیل ہونے کے بعد یا ملک سے دربدر ہونے کے بعد عیاشی کرتا، اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر سیف الرحمان کیوں کر رہا ہے؟ وہ پاگل ہے، مجھے بتاؤ آپ۔ پاگل ہے، اس نے بچوں کو بھی بزنس سے ختم کر دیا، پھر بچوں کے نام پہ کر دیتا اور خود ملک سے رفع چکر ہو جاتا۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے آفرز کی، آپ اس راستے سے نکل جاؤ، آپ یہ کرو، آپ چارٹر تیارہ کر کے نکل جاؤ، ہمیں کچھ پیسے دے دو، ہم آپ کے اکاؤنٹ بھی انفریز کرتے ہیں، وہاں سے باقی پیسہ نکالو، تیارے میں ڈالو، باہر لے کے جاؤ، ادھر عیاشی کرو ساری زندگی جا کے وہاں پہ۔ اگر برائی کرنی ہے، برا بندہ دھوکہ دے گا نا، مثلا پھر تو وہ برا ہی ہوا۔ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت 2 کام نہیں کر سکتی، ایک جھوٹ نہیں بول سکتی، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جو بندہ دھوکہ کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ جوا بھی کھیل سکتا ہے، وہ ساری حرام زدگیاں کر سکتا ہے، پھر وہ جا کے وہاں حرام زدگیاں کرے، زنا کرے، جوا کھیلے، پھر اس کو کیا ضرورت ہے پاکستان کی جیل میں سڑنے کی؟ بھائی مجھے اس ایک چیز کا آپ جواب دیں۔ ایک بندہ اتنا فیمس ہے، چودھری سرور، اس کی ایک کال کرنے پر وہاں لاہور آ جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی وزراء آپ نے دیکھے ہوں گے، فواد چودھری کو آپ نے دیکھا ہمارے سیمینارز پہ، جتنے بھی لوگ آئے یہ سارے ایک ایک کال پر آئے، ان کی کوئی منت ترلا نہیں کیا گیا وہاں جا کے کہ آپ آؤ پلیز، آؤ پلیز، نہیں، ان کو ایک بار، ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ڈائریکٹلی کال کر کے بھی نہیں کہا گیا، چودھری سرور کو کہہ دیا گیا، انہوں نے آگے کہا گیا آپ نے جانا ہے، اور وہ آ گئے۔ تو یہ لوگ اس طرح بھی آئے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ وہ ایک نام تھا، سیف الرحمان خان نیازی۔ ایسے آپ بلا کے دکھاؤ مجھے، ایسے آپ بلانا تو دور کی بات ہے، آپ مجھے ذرا چودھری سرور تک ایک کال تو کر کے دکھاؤ۔ چودھری سرور کو دفع کرو، اختر ملک ملتان کا ایک ادنا سا ایم پی ہے، کوئی مجھے اس کو کال تو کر کے دکھائے، مجھے تو پتہ لگے نا کہ ہم میں 6 لاکھ ممبر ہے، ہم میں کتنی پاور ہے۔ تو اس کے پاس وہ دھوکہ دے رہا تھا، اس نے سارا کچھ کیا، اس کے پاس یہ لوگ کیوں جاتے رہے ہیں، کیوں ڈنر کرتے رہے ہیں، کیوں لنچ کرتے رہے ہیں، کیوں ان کے بزنس اوپننگ کرتے رہے ہیں؟ تو یہ ساری سوچنے والی باتیں ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ان کو آفرز بھی کی، اس میں بہت سارے ہمارے اساس ادارے شامل ہیں، بہت ساری ہماری گورنمنٹ کے لوگ شامل ہیں۔ آپ دل کھول کے اس میسج کو وائرل کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا گروپ میں میسج نہیں کرتے، ہمارا میسج وائرل ہو جاتا ہے۔ زاہد منیر بات کر رہا ہوں، ملتان میری رہائش ہے، جتنا مرضی اس کو وائرل کرو، مجھے سوائے خدا کی ذات کے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ سیف الرحمان کے ساتھ ہم پہلے دن سے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم نے کروڑوں روپے کمائے ہیں، دل کھول کے کہتے ہیں ہم نے کمائے ہیں، اور ہم الحمدللہ، میں فائلر ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں، میرے پیسوں سے ہر مہینے ٹیکس جاتا رہا ہے، میں اب بھی ٹیکس پیئر ہوں، میں نے اب بھی گوشوارے جمع کروائے ہیں، بی فار جو 3 مہینے سے پروفٹ نہیں دے رہی لیکن اب بھی گوشوارے جمع کروائے ہیں، میں کل کی آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی بھیج سکتا ہوں۔ تو بھائی ہمارا لین دین اب بھی بائی بینک ہے، ہم اب بھی گھومتے ہیں، اب بھی لوگوں کو ملتے ہیں، اب بھی وائس کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہم کوئی کسی سے ڈرے ہوئے ہیں؟ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو کوئی دھوکہ دیا ہے؟ سیف الرحمان نے دیا ہے؟ کوئی 6 لاکھ ممبر میں سے کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ سیف الرحمان نے کسی بندے کا $1 کھایا ہے، اس کو میں جیب سے دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ سیف الرحمان نے نہیں کھایا میرے بھائی، اداروں نے آپ کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیا ہے، ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے ہیں، ان کو جیل میں بھیج دیا ہے، پھر اداروں نے خود کہا ہے کہ آپ نکل جاؤ، آپ لوگوں کو دھوکہ دے دو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ اسکیم کر جاؤ، اس سے
جو مرضی کار جاؤ، آپ باہر چلے جاؤ، وہاں سے جا کے سسٹم کو دوبارہ فراڈ کرنا شروع کر دو. ان لوگوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ معزز ادارے ابھی بھی چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں گے. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے. یہاں اچھائی اور برائی دن رات، یہ جمع منفی، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. جب ایک برائی ہوگی تو اچھائی کی پہچان ہوگی نا، جب اچھائی ہوگی تو پتہ ہوگا کہ یہ برائی ہے. تو ان دو چیزوں کا ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے. کاروبار میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا نوکیا کتنا بڑا برانڈ تھا، ختم ہو گیا. آپ نے کوڈیک نہیں دیکھا، کوڈیک وہ جو ایک ریل آتی تھی جس سے کیمرے کے پیچھے تصویر بنتی تھی، وہ نہیں دیکھا آپ نے، کتنا بڑا پروجیکٹ تھا، ختم ہو گیا. اس طرح کی میں آپ لوگوں کو کتنی مثالیں دوں. آپ نے اینالاگ سسٹم نہیں دیکھا تھا، وہ جو پیٹرول پمپ ابھی بھی پی ایس او کے پرانے ہیں جن کے اوپر وہ نمبرنگ ہوتی تھی، اب کدھر ہیں، اب ڈیجیٹل آ گیا تو ان کو لاس نہیں ہوا. سینکل سائیکل 90% لوگوں کے پاس سائیکل تھا، اب 9% لوگوں کے پاس بھی سائیکل نہیں ہے. وہ کدھر گیا؟ سائیکل والے مار گئے ہیں. اس طرح کے آپ خود اپنے ذرا مائنڈ پہ زور دے کے دیکھیں، کتنے لاکھوں بزنس تھے، اب وہ کدھر ہیں؟ تو بھائی بزنس جو ہے وہ نفع نقصان اس میں ہوتا ہے. نقصان ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، دھوکہ دہی کرنا، فراڈ ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا، آپ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہو رہا ہے. نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، کوئی فراڈ کر جائے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ پاکستان میں رہتے ہو، آپ ایف آئی اے میں جاؤ، آپ ایف بی آر میں جاؤ، آپ پولیس کے پاس جاؤ، آپ آرمی کے پاس جاؤ، ادھر سے بھی لوگ آپ کے پاس پیسے کھائیں گے. وہ بھی فراڈ یہی ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. میں ایف آئی اے میں بھی میں نے کیس کیے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوئے ہیں. ہم نے یہ سارے ادارے فیس کیے ہوئے ہیں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، ٹھیک ہے. تو بھائی آپ لوگ بے فکر رہیں. سیف الرحمان نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ جائیدادیں نہیں بنائیں، یہ بزنس نہیں کھڑے کیے، یہ